یہ سورت جو میں نے پڑھی ہے چھوٹی سی سورت ہے، لیکن بہت ہی مفید تو سبھی صورتیں ہیں، پورا قرآن پاک ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ بعض صورتیں بعض صورتوں سے زیادہ افضل ہیں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے۔ اس صورت کے بارے میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، جس کو نقل کیا ہمارے اردو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کو اس صورت کا اتنا اہتمام تھا کہ جب ان کی ملاقات ہوتی تھی آپس میں، جب تک اس صورت کا مذاکرہ نہ کر لیتے جدا نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ عربی جانتے تھے، مفہوم سمجھتے تھے، لیکن استحضار اور تذکر ہو جائے، تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے، صورت یاد ہے، مطلب بھی ان کو معلوم ہے، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی تھی اس کا مذاکرہ کرتے تھے، تم ہم کو سناؤ ہم تم کو سنائیں گے۔ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری صورت، تاکہ اس کے معانی کا، اس کے مفاہیم کا، اس کے مفہوم کا دل استحضار ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کا معمول تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے امام، بزرگ، ولی اللہ، ائمہ اربعہ میں سے، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی یہی ایک صورت ہوتی، اگر اسی ایک صورت پر انسان غور کر لے تو دین و دنیا کی ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، رہبری کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے۔ اتنی اہم صورت ہے۔ اس صورت کو ہم کو اسی توجہ کے ساتھ سننا اور پڑھنا بھی چاہیے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ رسول پاک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے بعض دوسری آیتوں میں قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر قسم کھائی ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ والصافات صفا، یہاں پر قسم کھائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی، یعنی اپنی ذات کے علاوہ مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ تین مخلوق ہے، زمانہ مخلوق ہے، انجیر مخلوق ہے، اللہ نے مخلوق کی قسم کھائی ہے، لیکن حکم دیا ہے اپنے نبی کے واسطے سے اپنے بندوں کو، خبردار خبردار، تمہارے واسطے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھاؤ۔ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا غیر اللہ ہو، کسی نبی کی، کسی ولی کی، باپ کی، ماں کی قسم کھانا جائز نہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو قسم کھاتے، اپنی جان کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، یہ جائز نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہو گیا۔ شرک کے بہت سے درجات ہیں، شرک کا ایک درجہ یہ بھی ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے کہ اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ مرتد ہو گیا، اس درجے کا وہ شرک نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی اعمال شرکیہ میں قرار دیا ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اسی لیے ہمارے سماج میں اور خام نے دیکھا بازار میں لوگ قسم کھاتے، تیری جان کی قسم، ارے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، بالکل تازہ گوشت ہے، بالکل تازہ۔ کاروبار لوگ اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے، گناہ کبیرہ ہے یہ، جھوٹی قسم کھانا دنیا کے واسطے، یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی مکلف ہے، بندے مکلف ہیں، اللہ کو اختیار ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا کرتا ہے۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کرے زمانہ اور وقت، زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانہ اور وقت، وقت یہی زمانہ ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک لمحے میں، ایک سانس میں بندہ مومن ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں بندہ جنت میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں انسان ایسی حرکت کرے، ایسے بول دے کہ مستحق نار ہو جائے، دوزخ میں جانے کا مستحق بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قدر سمجھو، وقت کی قدر سمجھو، وقت کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک بزرگ کا لکھا، ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے اسی آیت کے تحت۔ بعض مفسرین نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے معرف القرآن میں، کہ ایک بزرگ گئے، ایک دکان پر گئے، برف کی دکان تھی، برف وہاں فروخت ہو رہا تھا۔ تو برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا، لیکن برف گھلتا جا رہا تھا، وہ جلدی جلدی بیچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا وقت گزر جائے، برف گھل جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ آج ہم کو سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی
کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے۔ زمانہ وقت گزرتا جائے گا، اگر وقت کی ہم قدر نہیں کریں گے تب بھی وقت تو چلا ہی جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، اسی وقت کے ذریعے سے بندہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہو گیا۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو بندہ کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارے ایک منٹ کی مہلت دے دو، 1 منٹ کی مہلت دے دو، ہم صدقہ کر دیں، ہم وصیت کر دیں، ہم نیک کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، بندہ کہتا ہے ارے تھوڑی سی مہلت دے دو، 1 منٹ کی مہلت، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مل جائے ہم کو۔ کیوں مل جائے؟ کلمہ پڑھ لوں، ذکر کر لوں، تسبیح کر لوں، پڑھ لوں، وصیت کر دوں، کوئی کام کر لوں، توبہ کر لوں۔ نہیں، مرتے وقت کا نہ ایمان معتبر ہے اور نہ مرتے وقت کی توبہ قبول ہے۔ فرعون ایمان لے آیا تھا، فرعون بھی جب ہلاک ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا، کہ یہ واقعی موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ایمان کی قبولیت کی شرط ہے کہ حالت صحت میں ایمان بھی لائے، توبہ بھی کرے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ توبہ ان کی نہیں ہے، پہلے تو توبہ نہیں کرتے تھے، توبہ نہیں کی، برے کام کرتے تھے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آ گیا تو اب کہہ رہا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ارے اب میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ جو کچھ کرنا ہو پہلے کرو۔ موت کے وقت نہ تو کلمہ معتبر ہے، نہ ایمان معتبر ہے، نہ اس وقت توبہ معتبر ہے جب موت کو قریب آ رہتا ہے۔ زمانہ اتنا اہم ہے، وقت کی اتنی اہمیت ہے، وقت کی اہمیت کے پیش نظر زمانے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ میرے بندے زمانے اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ ایک حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کے عبد مومن کے اسلام کی خوبی بھی سے یہ بات ہے کیا کہ لا یعنی امور کو ترک کر دے، فضول بات نہ کرے، فضول کام نہ کرے، فضول معصیت نہیں، فضول اگر جس میں کوئی بظاہر معصیت نہیں ہے، کوئی دین کا نقصان نہیں ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو بھی ترک کر دو۔ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی بات کا رنج غم افسوس نہیں ہوگا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی بات کا افسوس ہوگا تو اس بات کا افسوس ہوگا کہ ہم نے وہاں پر دنیا کی مجلس میں فضول باتوں میں وقت ضائع کر دیا۔ اگر ہم اسی وقت کو کسی نیک کام میں لگا لیتے، تسبیح پڑھ لیتے، ذکر کر لیتے، ہم کو یہاں اور درجات ملتے، اس کا افسوس ہوگا۔ بہرحال یہ وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے، وقت کی بڑی قیمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، حاصل اس کا یہی ہے کہ 5 چیزوں میں لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کی آنے سے پہلے، زندگی کی موت کی حقیقت کو سمجھو، اس کی قدر کرو موت کا وقت آنے سے پہلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو صحت دی ہے، قوت دی ہے، آج ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم مسجد آ سکتے ہیں، ہم دینی کام کر سکتے ہیں، ہم دینی اجتماعات میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا جنازہ اٹھا کر لے جائے گا۔ آج اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، وقت دی ہے، قوت دی ہے، وقت دیا ہے تو ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات اہم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو بات قسم کھا کر کہی جاتی ہے یعنی بہت ہی اہم بات ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے والی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے کہ آگے والا مضمون بہت ہی اہم ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان الانسان کا مطلب یہاں پر عربی قاعدے کے لحاظ سے یہ ہے دنیا بھر کے سارے انسان، جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے کے وقت تک جتنے بھی انسان ہو گئے، سارے کے سارے انسان
گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ہلاک و برباد ہونے والے، تباہ ہونے والے، ذلیل ہونے والے، رسوا ہونے والے، یہ آیت کا حاصل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان سب تباہ ہونے والے، سب ہلاک ہونے والے، سب نقصان اٹھانے والے ہیں، سوائے چند انسانوں کے، سوائے ان انسانوں کے کہ جن کے اندر 4 باتیں پائی جائیں۔ اگر یہ 4 باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو ہم نقصان سے، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، دوزخ سے، عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4 باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ جو ایمان لے آئے، 4 باتوں سے پہلی بات یہ ہے، جو وہ لوگ گھاٹے سے، تباہی سے، عذاب سے، دوزخ سے بچیں گے، ان کے لیے بنیادی پہلی شرط یہ کہ ان کا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ اب ایمان کیا چیز ہے، اس کو بھی ہم کو قرآن اور حدیث سے معلوم کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں ایک موقع پر کہا گیا، اس سے معلوم ہوتا کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، اگر حضور پاک کے زمانے کے اور لوگ ہیں، منافقین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، بہت سے منافقین آتے تھے، کہتے تھے ہم تو آمنا، ہم تو ایمان لیا ہیں اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں سے ملتے تھے کہتے تھے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، ہم تو تفریح کرنے گئے تھے، ہم تفریح کر رہے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملاقات کرتے تھے ایمان والوں سے، صحابہ کرام سے، صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، علی مرتضیٰ سے اور دیگر صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو کہتے تھے ارے بھائی ہم تو ایمان لیا۔ وہ نماز ہی پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور پاک کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اخلاص نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، دعویٰ کرتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ دوسرے پارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے تھے ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے بہت قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وَأَرَدُّ الْخِصَامَ، سخت جھگڑالو مجلس سے اٹھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دیتے۔ خنس اس شخص کا نام تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اطلاع دی۔ بہرحال تو ایمان وہی معتبر ہے، چونکہ منافقین ایسے کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ سمجھے جائیں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا، پہلے پارے کی آیت ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا۔ صحابہ والا ایمان لے آؤ، جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام جس ایمان پر قائم تھے، ہم کو اسی ایمان پر قائم رہنا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ ہاں دل کا عمل ہے، دل سے تسلیم کرو۔ تو آج بہت بڑا مسئلہ یہ آج ہمارے سامنے، اور ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے آنے والی نسل، ہماری آنے والی ذریت، ہمارے پوتے نواسے اور پوتوں کے بیٹے اور ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے پوتوں کے پوتے، کیا وہ ایمان پر قائم رہیں گے؟ کیا اسلامی عقیدے پر قائم رہیں گے؟ کوئی اس کی گارنٹی ہے؟ کیا ہم نے اس کا کوئی انتظام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، پورا خاندان، ان کے خاندان میں نبوت تھی، بھائی بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، سب نبی کی اولاد زادے یعقوب علیہ السلام۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور یہ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سب کے سب پیغمبر ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی یعقوب علیہ السلام۔ کہا کہ ہم تو پیغمبر، ہم تو عبادت کریں گے جو رب ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسی رب کی، اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہمارے علماء نے اس سے یہ بات سمجھی نہیں، بالکل واضح بات ہے، 2-2 4 کی طرح،
اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے باوجود کہ ان کے خاندان میں ڈھیر سارے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، جب ان کو فکر ہوئی اپنے خاندان کی، اپنے آنے والی ذریت کی، نسل کی، ہم سب کو بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری آنے والی اولاد، ذریت، ہماری نسل وہ ایمان پر، اسلام پر قائم رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی۔ اس کے لیے ضروری ہر شخص پر ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو اسلامی عقائد سکھلائے تاکہ ایمان پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، وہ جمے رہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رہیں۔ ورنہ آج کل بھائی باتیں مت کرو، او اللہ کے بندو، یہ تم لوگ ارے اب تو سن لو، باتیں کرنے آؤ یہاں پر، آگے بیٹھو، آئے بڑی رغبت سے، خالی چائے پی، خالی سموسے کھانے کے لیے آؤ، خالی بس آیا کرو، باتیں تو سنا کرو، ٹیک لگا کر مت بیٹھو، آگے بیٹھو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، غصہ ہونے کی بات نہیں ہے بھائی، بعد میں لوگ ان سے غصہ نہ ہونا، انشاءاللہ اسی رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی۔ ہم غصہ ہوں گے، ڈانٹیں گے، بھگائیں گے نہیں، نہ کسی کو ڈانٹنا ہے، نہ سختی کرنا ہے، نہ بھگانا ہے، اپنے ہیں، اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا، اپنا بھانجا، اپنا چھوٹا بھائی، سب کو آنے دو، سب دربار سب کے لیے کھلا ہے، کسی کو دور نہ کرو، قریب کرو۔ یہی اخلاق تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ آج کل بہت سے فتنے ہیں، بہت سے فتنے ہیں، قادیانی کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایک فرقہ ہے اورنگ آباد میں شکیل ابن حنیف، وہ فرقہ ہے، لوگ آ کر طرح طرح کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، ہماری اولاد تو گمراہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو اسی دوبگہ کا، جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں کا آپ کو قصہ بتلا رہا ہوں۔ یہ بیبی مارٹین اسکول، یہاں پر مسجد میں 2-4 لوگ پہنچے، بڑی داڑھی، کرتا پیجامہ، دیکھنے میں بڑے شریف، بڑے عالم، شیخ الحدیث معلوم ہو رہے تھے۔ تو بیچارے عوام الناس کیا جانے، گھوسی برادری، وہ سمجھے کوئی عالم صاحب، مولانا صاحب ہیں۔ ظہر کی نماز کے وقت میں اس سے پہلے پہنچے، ان لوگوں نے سمجھا کہ کوئی حضرت مولانا صاحب ہیں، نماز پڑھا دیے، ان سے نماز پڑھوائی، ظہر کی نماز پڑھوائی، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اپنی تبلیغ شروع کی۔ وہ آئے تھے اورنگ آباد سے، وہ سچے پکے مسلمان نہیں تھے، ان کے عقائد مختلف تھے، قرآن حدیث پاک کے موافق نہیں تھے، حدیث پاک کے خلاف تھے، اہل سنت والجماعت کے خلاف تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، امام مہدی آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، کہاں آ چکے ہیں؟ اورنگ آباد میں۔ ایک فرقہ ہے، اس کا بانی کون ہے؟ شکیل ابن حنیف، بہار کا رہنے والا، کچھ دن تبلیغی جماعت میں رہا، کچھ دن مرکز نظام الدین میں رہا، بس من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ اس نے ایک فرقہ بنا دیا، اس کے ایسے عقائد ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف، صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف۔ وہ کہہ رہا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اس کے ماننے والوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں، وہ دونوں ایک ہی ہیں، اور ان کی مانو، ان کی بات پر لبیک کہو، اور ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، بیعت ہو جاؤ، اور دیکھو ہم تمہاری عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرا دیتے ہیں۔ اس اللہ کے بندے ظالم نے موبائل میں لایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں سے بات کرائی۔ یہ فتنہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو، اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو صراط مستقیم پر ہم ثابت قدم کر دیجیے، جما دیجیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ حضور پاک کی دعا ہے جو ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام تو سمجھتے تھے کہ آپ یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھتے تھے آپ؟ صحابہ کرام کو سکھلانے کے لیے، آپ کو اس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث پاک کی اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، حفاظت کرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے قلب کو ثابت قدم رکھیے اپنے اس دین پر، ہم ڈٹے جمے رہیں، ہم گمراہ نہ ہوں، صراط مستقیم سے بہکے نہ، پھسلے نہ۔ تو ظاہر بات ہے نبی کے بارے میں کہاں کوئی دوسرا احتمال ہو سکتا ہے؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی کو شیطان کہاں بہکا سکتا ہے؟ اگر نبی خدا نہ خواستہ اگر نبی پھسل جائے تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے صحابہ کرام نے خود سوال کیا۔ صحابہ کرام کتنے ذہین تھے، کتنے سمجھدار تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا
اپنے واسطے نہیں، ہم کو سکھلانے کے واسطے کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریے کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، نبی کو اس دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض موقعوں میں اجتہادی خطا تو ہو سکتی ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جس طرح فرشتے نہیں کر سکتے نبی نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کو اس دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام اتنے سمجھدار تھے، کہنے سمجھے کہ اللہ کے نبی یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں بار بار اور ہلکی آواز سے پڑھتے ہیں، یہ ہم کو سکھلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے قلب کو اس دین پر ثابت قدم رکھیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا اور عرض کیا، صحابہ کرام نے دیکھیے ادب سے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ کو ہمارے بارے میں کچھ شبہ ہے کہ ہم پکے مومن نہیں ہیں؟ یہ جو سمجھ گئے کہ آپ ہم کو سکھلانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم کو سکھلا رہے ہیں، تو یہ دعا سکھلانا صحابہ کرام نے سمجھا کہ کیا ابھی آپ حضور پاک کو شک ہے کیا ہم پکے مومن نہیں ہیں؟ ثبت قلبی علی دینک، اس دین پر ہم کو ثابت قدم کر دیجئے، ہم کو ثابت قدم رکھیے، کیا ہم پکے مومن نہیں ہیں؟ کہیں گے یا رسول اللہ کیا آپ کو ہمارے دین میں کچھ شبہ ہے، ہم پکے مومن نہیں ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ جواب سننے کے قابل ہے، ہم سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا انسان کے دل میں خون اس طرح، شیطان اس طرح سرایت کیے ہوئے، جس طرح خون چلتا ہے، خون سرایت کے اسی طرح شیطان بھی اثر انداز ہوتا ہے، کسی وقت بھی شیطان حملہ کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ اس زمانے میں آپ نے کہا تھا، اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی ایسے حالات پیدا ہوں گے، صبح کے وقت میں بندہ مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے، صبح کافر ہے، بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ ہو رہا جی، حرص کی بنا پر، لالچ کی بنا پر، عشق و محبت کی بنا پر، لڑکی مسلمان لڑکی غیروں کے ساتھ جاری ہے، مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات اس طرح کے، بہت سے واقعات ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھلائی، اللہم ثبت قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے، اور اس نیت سے دعا پڑھنا چاہیے، اپنے اولاد کو یاد کرا دینا چاہیے کہ ہماری اولاد بھی قادیانی ہونے سے اور عیسائی ہونے سے اور کافر مشرک یہودی عیسائی ہندو ہونے سے ان کی حفاظت فرمائے، اپنے دین اسلام پر ڈٹے اور جمے رہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، دیکھو اسلام پر ڈٹے جمے رہنا، توحید کا دامن مت چھوڑنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم کو آگ میں جلا دیے جائے، خبردار اسلام کا دامن مت چھوڑنا، حضور پاک کا دامن مت چھوڑنا، پکے مسلمان تم بنے رہنا۔ یہ حضور پاک کی نصیحت ہے۔ اس کے لیے علم چاہیے، کم از کم عقائد کا علم ہونا چاہیے۔ عقائد کا علم ایک اجمالی علم ہوتا ہے، ایک تفسیری علم۔ عقائد کا تفسیری علم اس کے مکلف تو علماء کرام ہیں، لیکن اجمالی عقائد ضروری اور بنیادی اور اسلامی عقائد جس سے ہم کو معلوم تو ہو جائے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، یہ ہر شخص پر، مرد عورت پر، لڑکے لڑکی پر یہ فرض ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اسلامی عقائد، صحیح عقائد سے ان کو آگاہ کریں، ان کو عقائد سکھلائیں۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر ہم ہلاکت سے، تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو ایمان پر ڈٹے جمے رہنا ضروری ہوگا، اور ایمان کے واسطے ضروری کیا ہے؟ ایمانی عقائد ہم سیکھیں، ایمانی عقائد معلوم کریں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ تمام اسلامی عقائد جو ہمارے علماء نے قرآن حدیث پاک کی روشنی میں لکھے ہیں، ہم سب پر فرض اور واجب ہے کہ ان عقائد کو سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھلائیں۔ یہی اس حدیث پاک، اس آیت کا پیغام یہ ہے، سچے پکے مومن بن جاؤ۔ صرف ایمان کی رٹ لگانے سے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو، صرف خانقاہ میں چلے جاؤ، صرف جماعت میں وقت لگا دو، صرف کچھ کتابیں پڑھ لو، صرف قرآن پڑھ لو، اس سے ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکے گا صرف اتنے سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اسلامی عقائد کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے علماء نے ایک بات کہی ہے، بہت اہم ضروری بات، افسوس اس کے مطابق ابھی عمل ہو نہیں رہا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنے طور پر بہت سے اسکول قائم کیے، کالج قائم کیے، اور کرنا چاہیے۔
مسلمانوں پر ضروری ہے اپنے اسپتال قائم کرو، اپنے اسکول قائم کرو، نرسری اسکول ہوں، کالج ہوں، ہائی اسکول انٹر کی تعلیم ہو، مخلوط تعلیم نہ ہو، اسلامی نہج کے مطابق ہو۔ اور اسلامی عقائد وہ دنیاوی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے۔ جس طرح مدارس ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے، عصری تعلیم کے لیے ایسے اسکول، ایسی تعلیم گاہیں بھی ضروری ہیں، لیکن اس کا نظام، اس کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہ نصاب مقرر کریں۔ عصری تعلیم ہے، 1 گھنٹے کی تعلیم اسلامی عقائد کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا مسلمان بچہ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا، ہمارا پوتا نواسا یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کا امام بنے، دنیا کا امام بنے، لیکن دینی نہج پر حضور پاک کا غلام ہو، اللہ کا بندہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا عنصر اس میں دین کا شامل کر دیں۔ ہم مشورہ کریں علماء کرام سے، ہماری عصری تعلیم کیسے ہونی چاہیے، تمہاری اسکول کا کالج کا نظام کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اسکول کالج کا نظام مخلوط تعلیم کا نہیں ہونا چاہیے، لڑکے الگ لڑکی الگ، مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، لڑکیوں کا یونیفارم اسلامی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا لباس، ایسا یونیفارم نہ ہو کہ بچیاں آ رہی ہیں، مشتہات ہیں، 10-12 سال کی عمر ہے اور بالغہ بھی ہیں، ان کی پیر کھلے ہیں، سینہ کھلا ہے، سر کھلا ہے، یہ یونیفارم ہے۔ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، تم ذمہ دار ہو، باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں، تم پرنسپل ہو، باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں، جو کچھ تم چاہو گے وہی ہوگا، وہی سکہ چلے گا، وہی نظام چلے گا۔ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم تمہارے ہاتھ میں، قانون کی رعایت کرتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے اسلامی نہج کے مطابق نظام قائم کرو اور اس میں اسلامی عقائد نظام میں داخل کرو۔ تعلیم عصری ہے، مدرسہ نہیں ہے، حافظہ نہیں، لیکن تھوڑے سے وقت میں قرآن پاک کی تعلیم، کبھی کبھی دیدی اجتماع ہو جائے کرے مہینے میں 1 آدھ بار، اور عقائد تو نصاب میں داخل کرنا چاہیے، اور عقائد میں ساری باتیں لائی جائیں۔ قیامت قریب ہے، دجال کانا دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، ایک جانور نکلے گا، اس انسانوں سے باتیں کرے گا، ایک آگ نکلے گی، انسانوں کو ہکائے گی، اور آخری زمانے میں ایسا بھی ہوگا قیامت کے قریب، درندے، جنگل کے درندے انسان سے باتیں کریں گے، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ بہت سی علامات صغرا، علامات کبریٰ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ان علامتوں کو بیان کیا ہے، میں نے آج ہی پڑھایا ترمذی شریف میں، کہ قیامت کے قریب 10 بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، دجال کا آنا بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال آنے والا جو وقت ہے بہت خطرناک ہے، فتنوں کا وقت ہے، قیامت کے قریب کا زمانہ آ چکا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اسلامی عقائد سکھلائیں، فتنوں کی باتیں بتلائیں، اور قیامت کی نشانیاں ان سے ان کو آگاہ کریں۔ اور جو لوگ اسکول چلانے والے، عصری تعلیم والے، اللہ نے ان کو سلیقہ دیا، پیسہ دیا ہے، نظام چلا سکتے ہیں، فیکٹری چلا سکتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلا سکتے ہیں، 50 نوکروں سے، ملازموں سے کام لے رہے ہیں، یہ بھی کام کرو، امت کو کچھ دے کر کے جائیں۔ ایسے اسکول قائم کرو، ایسے اسپتال قائم کرو جو اسلامی نہج کے مطابق ہو۔ خالص دنیا کمانا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود ہے مخلوق امت کی رہبری کرنا، امت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، دین کی خدمت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نبی کی ہدایت کو عام کرنا۔ بہرحال عقائد کو سکھلانے کے لیے تو مدرسوں میں بہت تھوڑا سا طبقہ ہے نا، مدرسوں میں تھوڑے سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کو ہم پڑھاتے ہیں قرآن حدیث، لیکن بڑا طبقہ ہے، نہ دین حاصل کرتا، نہ علم دنیا، نہ علم دین کچھ حاصل نہیں کر رہا۔ ان کو کیسے معلوم؟ درس قرآن کے ذریعے، جمعے کی تقریروں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے سے، اور اسکولوں کالجوں میں جو طبقہ پڑھنے کے لیے آتا ہے ان کو ہم اسلامی عقائد سکھلائیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ لکھنؤ میں کتنے اسکول ہیں، بڑی تعداد میں مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، عصری تعلیم کے اسکول انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، سب کچھ پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، نصاب تعلیم، نظام تعلیم کے ذمہ دار وہی ہیں، لیکن ہائے افسوس اسلامی نہج کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اسلامی یونیفارم نہیں ہے، مخلوط تعلیم بھی ہوتی ہے، بے پردگی، بے حیائی، زناکاری کے کتنے مواقع فراہم ہوتے ہیں، چل رہا ہے۔ قیامت کے قریب زنا کی کثرت ہوگی، قیامت قریب ہے، قیامت قریب، ہم تو اس کا ذریعہ نہ بنے۔ ہم نے جو ادارہ قائم کر رکھا وہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہاں، ہم نے دیکھا بعض علاقوں میں، بمبئی میں دیکھا ملت اسپتال ہے جوگیشوری میں، ایسا اسپتال قائم کیا مسلمانوں نے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تبلیغ والوں نے بالکل وہاں کی جھالو دینے والی،
وہ بھی سب ان کا سر کھلا نہیں رہے گا، پورے اسکارف کے ساتھ جھاڑو دے رہی، پوچھا لگا رہی، صفائی کر رہی، پرچے بن رہے ہیں، لڑکوں کی لائن، مردوں کی لائن الگ ہے، عورتوں کی لائن لگی، تو خیر اور بھی جگہ ہوا کرتا ہے، پورا اسٹاف ایسا، دوا دینے والے، پرچہ بنانے والے، سب بادشاہ ہیں، داڑھی رکھے، گول ٹوپی پہنے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، پورا نظام صحیح ہے۔ بہت بڑے بڑے جو ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ تو کرتے پیجامے میں نہیں ہوتے، ان کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی ہے، بڑے ڈاکٹر ان سے کام لینا ہوتا ہے، آپریشن کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پورا نظام اسلامی نظام ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، بلاد عرب میں ایسا نظام نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے محنت کی ہے، ہمارے علماء نے محنت کی ہے، ہمارے مشائخ کی محنت ہے، دعوت تبلیغ کی محنت ہے کہ الحمدللہ یہ سب کام کر رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں۔ یہ تو ضرورت اس بات کی ہے، اگر الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنا ہے، ایمان کو پختہ مضبوط کرنا ہے، ایمان کو پختہ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی عقائد ہمارے علم میں ہونے چاہیے، اپنی اولاد کو اسلامی عقائد ہم سکھلائیں، بتلائیں، ایسا نظام بنائیں۔ بس آج آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، اتنی بات عرض کر رہا ہوں، اپنے اولاد کی فکر کریں۔ اسلامی عقائد اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں گھر میں پڑھاؤ، نصاب میں پڑھاؤ، اسکول میں پڑھاؤ، کالج میں پڑھاؤ۔ شیعوں کو دیکھیے، ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے نصاب قائم کیا، ان کا اسکول ہے، ان کا نظام ہے، ان کا اسپتال ہے، یہ اسپتال جانتے ہیں آپ کن کا ہے، وہاں پر پورا نظام ہے، ڈاکٹری کا کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک وقت میں تھوڑی دیر کے لیے، چاہے عیسائی ہوں چاہے شیعہ ہوں، 1 گھنٹے کی ان کی مذہبی تعلیم ہوتی ہے، ان کے عقائد سکھائے جاتے ہیں، ان کی فکر کو کھول کر پیدا رہتا ہے۔ ہائے افسوس، مسلمان سو رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہے، وہ کچھ کام کرے، نام نام نام، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، نام چاہیے، شہرت چاہیے۔ ارے بھائی، اللہ کو راضی کرنے والے کو کچھ کام کریں، نام ہو نہ ہو، ہم مخلوق امت کو کچھ دے کر کے جائے، امت کے ساتھ کچھ کر کے جائیں ہم۔ بہرحال آج کی درس قرآن کا پیغام یہی ہے کہ عقائد کو درست کرنے کی فکر کریں۔ ایمان کا مطلب یہی، ان کے اسلامی عقائد ہوں، تقریروں میں ہو، ایسے کتابچے لکھیں، اردو میں، ہندی میں، گھروں میں پڑھائے جائیں۔ ایک کتاب تعلیم الدین ہے، بھیجتی زیور ہے، اور اس میں اوپر بہت سی کتابیں ہیں، بندہ چاہے گا تو اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ اسلامی عقائد کو اپنی آنے والی نسل کو ہم بالکل یاد کرا دیں، پختہ کرا دیں، تاکہ کوئی بہکانے والی طاقت ان کو بہکا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف آج میں نے 4 باتوں پہ ایک بات عرض کی ہے، باقی 3 باتیں باقی ہیں۔ جب ان 4 باتوں کو اختیار کریں گے، ہم گھاٹے سے، ہلاکت سے، تباہی سے، اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے بچے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے بعض کو اختیار کیا، بعض کو نہیں کیا، ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے، تواصی بالحق نہیں، تواصی بالصبر نہیں، ہم ہلاکت سے نہیں بچ سکتے۔ اسی ہم سب کی ذمہ داری ہے، آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ ہم 4 باتوں کو اختیار کرنے والے بنیں اور اپنی اولاد کو آنے والی نسل و ذریت کے اندر ان 4 باتوں کو پیدا کریں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔